جنگ بدر کا تاریخی پس منظر مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو شدید مخالفتوں کا سامنا ہوا، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح سے 12 سال گزر گئے۔ 12ویں سال 75 لوگوں کا ایک وفد حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال وہاں سے ہجرت کی مدینے کی طرف۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مختلف جو قبائل تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک کام کیا مدینہ جانے کے بعد کہ مہاجرین کے چھوٹے دستے بنائے اور ان کو مدینے کے اطراف بھیجا تاکہ وہ آس پاس کے حالات کی جو ہے خبر رکھ سکیں۔ اس طرح سے مکہ میں بھی مشرکین مکہ خاموش نہیں بیٹھے تھے بلکہ اسلامی تحریک کو کچلنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو ایک تجارتی قافلہ دے کر شام کی طرف روانہ کیا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اس میں اپنا سرمایہ لگایا تاکہ اس سے جو منافع حاصل ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں گزرے تھے کہ یہ قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا اور یہ قافلہ مدینے سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو قافلہ ہے جس کو آسانی سے ہم حملہ کر کے اس کا مال و اسباب لے سکتے ہیں، اور دوسرے کفار و مشرکین۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ آسانی سے جو چیز حاصل ہوتی اس کو لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر ان کفار و مشرکین سے مقابلہ نہ کیا گیا تو آگے چل کر بہت تحریک کو نقصان ہوگا۔ چنانچہ مشورہ ہوا اور پھر بہت سارے صحابہ نے یہ رائے دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے آپ کر گزریے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔ اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور 313 صحابہ، 3 گھوڑے، 7 اونٹ اور بہت ہی کم تعداد میں جس حالت میں ہیں وہ نکل گئے۔ بدر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ پہلے ہی سے کافروں کا 1000 کا لشکر وہاں پہ جمع ہے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہاں جو کنویں ہیں اس پر جو ہے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی جگہ پہ اپنا پڑاؤ ڈالا اور اللہ کا وعدہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اس وقت بارش بھی ہوئی۔ بارش کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پانی بھی جمع کیا اور اپنے دل کو ٹھنڈا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، جو کچھ سرمایہ تھا میں نے یہاں پر لے کر آیا ہوں، اب اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر
اسلامی تحریک پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اور پھر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ادھر کافروں کے لشکر میں ناچ گانا شراب تمام برائیاں تھی اور تکبر اور گھمنڈ بھی تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اس فوج میں موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ چنانچہ جنگ کی ابتدا ہوئی اور کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہے مارے گئے، ابو جہل بھی جو ہے قتل ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔